اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ عظیم مائیں، آج کا پروگرام انشاءاللہ الکریم موضوع کے اعتبار سے ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور بالخصوص میں نے جو عرض کیا تھا کہ ام اطہار رحمۃ اللہ علیہا کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے۔ عبدالواجد بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اولاد کی ایک تربیت کی ذمہ داری جس طرح ماں کے اوپر ایک ڈالی جاتی ہے، یا اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ماں جو ہے اولاد کی تربیت کی اولن ذمہ دار ہے، تو اس میں یہ بتائیں کہ باپ کا کتنا کردار ہے اور ماں کے کرنے کا اس میں کیا اہم کام ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جب بچہ والدین کے پاس آتا ہے جی، تو وہ جو ابتدائی 5-7 سال ہوتے ہیں جی، ان کو فارمیٹیو ایئرز کہتے ہیں۔ فارمیٹیو ایئرز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور جسمانی طور پر وہ بالغی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک تو ہے جسمانی بالغی کا اسپیکٹ، اس کے ساتھ دوسرا اسپیکٹ ہے اس کی روحانی بالغی کا اسپیکٹ، جس میں اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو فارمیٹیو ایئرز میں جیسے وہ فزیکلی گرو کرتا ہے، ایسے ہی وہ اسپرچولی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی گرو کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کا جو دودھ پیتا ہے تو اس دودھ کا بچے کی نشو و نما پر بہت اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک اس دودھ کا اثر رہتا ہے۔ واہ۔ تو یہ تو ہوگا فزیکل۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جس سے ہم لوگ بعض اوقات گفتگو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جیسے دودھ کا اثر ساری زندگی رہتا ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا اثر بھی ساری زندگی رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس کی میں مزید اگر وضاحت کروں تو وہ ایسے ہے کہ ان سالوں میں، زندگی کے ان ایام میں، بچے پڑھنے سے یا سننے سے نہیں سیکھتے، وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو والدین کے لیے، والدین جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں، دے لیڈ ود ایگزامپل، وہ اپنے کردار سے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جب والدین نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ بچوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ سجدے کی جو ہے وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر والدین کتاب پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے ہیں، تو بچے بھی کتاب جو ہے وہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک تو والدین کا کریکٹر بلڈنگ میں کردار اسٹیبلش ہو گیا۔ اس کے بعد باپ کا کتنا کردار ہے، بالخصوص جو آپ نے پوچھا، تو جب 2 آنکھیں ہوں تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دائیں آنکھ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے اور بائیں آنکھ کم فائدہ مند ہے۔ 2 پر ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دایاں پر جو ہے اس کا زیادہ اثر ہے اور بائیں کا کم ہے۔ پرواز میں دونوں پروں کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے کی فارمیشن میں، اس کی روحانی بالغی میں، اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں دونوں کا اثر ہوتا ہے، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خانہ بچے کا خالی رہ جاتا ہے جو کسی ایک والد کی وجہ سے، کسی ایک پیرنٹ کی وجہ سے پر نہ ہو سکا۔ تو والد جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر، بالخصوص لڑکوں کے اندر، جو مردانہ صفات آتی ہیں، جی، جس میں شجاعت ہے، جس میں سخاوت ہے، جی، جس میں مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے، واہ، تو یہ والد ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ مرحبا۔ تو بالکل والد کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عظیم مائیں، آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو اولیاء کرام کی اگر جو ہے وہ ان کو ماؤں کو دیکھا جائے تو آپ ان کا کیسے ذکر خیر فرمائیں گے، اور ان کا کس طریقے سے اپنی اولاد پر جو ہے وہ اثر رہا؟ جی، بالکل، ہم اپنی جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضور غوث پاک سے لے کے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ تک، اور بے شمار ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی کیریکٹر بلڈنگ میں، جن کے کردار کی پختگی اور بلندی میں والدہ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں تک کہ حضور غوث پاک کے بارے میں میں نے ایک چیز پڑھی، میں پہلے اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ ہر بزرگ جو ہوتا ہے، جی، اس کی ولایت کسی نہ کسی چیز پر ہوتی ہے، یعنی کوئی اس کا عمل ایسا ہوتا ہے، کوئی اس کا ذکر ایسا ہوتا ہے جس کی وہ کثرت کرتا ہے
اور اس ذکر یا اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر کہ جس کی وجہ سے انہیں مرتبہ ولایت پر سرفراز کیا گیا، وہ ذکر انہیں اپنی والدہ سے تلقین ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، اور وہ دعائے کافی ہے، ہفت کاف جس کو کہتے ہیں، اللہ الکافی قصدت الکافی، وہ پوری دعا ہے۔ واہ، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کی تلقین ہے وہ حضور غوث پاک کو آپ کی والدہ نے کی تھی، جو آپ کی والدہ کو سینہ بسینہ اور نسل در نسل جو ہے وہ اپنے اجداد سے ملتی چلی آ رہی تھی۔ واہ واہ واہ، تو ایک تو یہ بڑی انوکھی بات تھی، تو میں نے شیئر کر دی۔ مرحبا۔ اچھا، اور اس کے بعد اب جیسے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جی، کہ آپ کو جب نماز کی عادت ڈالنے کی والدہ نے کوشش آغاز فرمایا تو آپ کو یہ فرماتی تھیں کہ بیٹا نماز پڑھو، اور نماز کے بعد مصلح کے نیچے سے، جائے نماز کے نیچے سے تمہیں شکر کی پڑیا ملا کرے گی۔ واہ، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ میٹھی چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جی، تو اب بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھتے اور ان کی والدہ چپکے سے جو ہے وہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے اور اس کے بعد مصلے کے نیچے سے پڑیا لے لیتے۔ ایسے وقت چلتا رہا، اس طرح سے وہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ کے ذہن میں نہ رہا، اور ننھے بابا فرید جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے مصلے پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اب والدہ تو بھول چکی تھی کہ مجھے شکر کی پڑیا نیچے رکھنی ہے، تو اب انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب جائے نماز کے نیچے ہاتھ دیا تو آپ کو وہاں سے شکر کی پڑیا مل گئی۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی کرامت ہوئی، اور یہ کرامت استقامت کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور یہ استقامت کی دولت ان کو والدہ کی تربیت کی وجہ سے نصیب۔ واہ 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 واہ، والدہ کا جو کردار ہے وہ اولیاء کی تربیت میں بھی بڑا اہم ہوتا ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسی مائیں نصیب فرمائے کہ جو مائیں فرید جیسی اولاد پیدا کریں۔ کیا بات ہے جی۔ میں یہاں عدنان بھائی اور بھی چیزوں پر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جیسے حضرت ہم نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی بات کی، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ نے سکھایا تھا نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ڈاکوؤں نے پوچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے بتایا کہ یہ یہاں دینار سیے ہوئے ہیں سونے کے، اتنے دینار میرے پاس ہیں، 40 دینار ہیں، اور یہاں سیے ہوئے ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکو نے پوچھا بھائی جی کہاں ہے؟ پہلے تو اس نے پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بھائی ہے۔ تو کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ کہاں ہے؟ یہاں سیے ہوئے، وہ سارا بتا دیا۔ تو یہ ماں نے دیکھیں کیا بتایا تھا، بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک نے اس کو فالو کیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سچ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اس ڈاکوؤں کی پوری جماعت کے لیے کیا بن گیا؟ ہدایت کا سبب بن گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جو راہزن تھے، وہ جو ڈاکو تھے، وہ اپنے ڈاکے والے معاملات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ ہے جب آپ اپنے والدین کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا آگے امپیکٹ نہ صرف انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور والدین کے لیے ایک کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اگر اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات سکھائیں گے تو اس کا آگے چل کے امپیکٹ کہاں تک جا سکتا ہے یہ شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں افسر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہاں جو ہے وہ یہ بات ہوئی، کہنے والے نے یہ کہا کہ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ یوں بھی بن جائے گا؟ تو بندے کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب کام بننے پر آتا ہے تو وہ کس طریقے سے اچھے انداز میں بنتا چلا جاتا ہے۔ تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائیں۔ میں یہاں ایک بات جو ہے وہ اس سے چونکہ میں موضوع لے کر بات کر رہا ہوں، ماں نے بات جو ہے وہ سکھائی، بتائی، سمجھائی، اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی والدین یہ نہیں بولیں گے کہ ہم اپنی اولاد کو گھٹیا صفات سکھائیں گے۔ لو جی آج میں نے اپنے بچے کو نہ کوئی 2-4 گھٹیا باتیں سکھا دینی ہیں، یہ بول کر کوئی نہیں سکھائے گا۔ لیکن اب چونکہ لا علمی ہے، کم علمی ہے، معلومات اتنی ہے نہیں،
تو بری مذموم صفات کو بھی بعض اوقات اچھی صفات سمجھ کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم نے پروگرام زندگی ریکارڈ کیا ڈاکٹر صاحب, ابھی بھی یہ سفر کر کے ہم جو ہے وہ آئے ہیں, اور بڑا طویل سفر جو ہے وہ کر کے آئے ہیں. کتنے ہزار کلومیٹر؟ یہ کم و بیش جو ہے وہ جو ہم نے جدول بنایا تھا اس کے مطابق تو یہ 5200 کلومیٹر تک کا جو ہے وہ بنتا تھا, لیکن کچھ اس میں تھوڑا ہم نے تبدیلی بھی کی, جو یعنی کم بھی ہم نے کچھ اس میں سے کیا ہے بارہ, لیکن وہ جو سفر کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. وہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا وہ کیا ہے, موضوع سے جو ریلیٹ کر رہا ہوں, ہم نے کچھ پروگرام ریکارڈ کیے ہیں, تو اس میں ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے خانہ بدوشوں کی زندگی. ٹپری واس بھی کہتے ہیں, پکھی واس بھی کہتے ہیں. جی جی. اللہ 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 اللہ. میں چلیں اس کی تو وہ بات ریویل نہیں کرتا, پروگرام کی بات ہے تو اسی میں آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس سفر کی ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو, جی جی. یعنی جس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ کمال ہے. آج کل نا یہ چھلا پہننے کا ایک وہ رواج بنا ہوا ہے. جی جی. بچوں نے بھی پہنا ہوا ہے, بڑوں نے بھی پہنا ہوا ہے, وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے, یا کسی نہ کسی میں پہنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس کو بھی میں نے کہا نا کہ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے, تو نہیں پہننا چاہیے, تو اس کو آپ اتار دیں, آئے ہائے اتار کے پھینکا یہ جس نے جو ہے اتارا ہے. سبحان اللہ. ہم بارڈر کی زندگی پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے, اور بالکل زیرو لائن پر ہم اس کے قریب جو ہے وہ کھڑے تھے. تو وہاں ایک کاشتکار تھا, تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو جب ہم جانے لگے تو میں نے کہا سنچلا پایا ہے, تو کیوں پایا ہے؟ بندے نے تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا, یہ جائز نہیں ہے, لا چڑو. ایسے ہی میں نے بس ان کو اتنا بات, انہوں نے یوں جناب اس کو اتارا اور اتار کے یوں پھینکا. اللہ. وہ جناب دھان کے جو ہے وہ کھیت تھے, جی جی. اور میں نے کہا بھائی واہ واہ, کرنے والے تو پھر دیکھیں کام کر ہی لیتے ہیں. تو بہرحال جو کرنے والی بات, میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ اسلامی بہنیں جو ہے نا وہ پہن سکتی ہیں, ان کو اجازت ہے, مردوں کو جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. تو بہرحال اللہ رحمت کا جو ہے معاملہ فرمایا ہمارے ساتھ. تو جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے, اور جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر ہم کسی بری چیز کو بھی اچھی چیز جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ والدین کی طرف سے اولاد میں انجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے بچے کو لڑاکو بنانا, گانا سن کے آ گئے, جا 4 کٹ کے بھی آ, یعنی گالیاں سن کر آ گئے کہ جاؤ 4 گالیاں نکال کے بھی آؤ, یوں بھیج رہے ہیں. مار کھا کے کیوں آیا, خبردار آئندہ مار کھا کے گھر پہ مت آنا, کٹ کے آ, یعنی مار کے آؤ, ٹھیک ہے. بلکہ ایک تو مجھے یہ خاندان میں بھی بات ملی عدنان بھائی, کہ یہ تو جو ہے نا یہ تو مار کھا کے آ جاتا ہے, پھر جب یہ مار کھا کے آتا ہے تو پھر دوسرا ساتھ جاتا ہے, اور پھر وہ آگے پوری کسر کر کے آتا ہے, نکال کے جس سے مارا ہوتا ہے اس کو کوٹ کاٹ کے حساب برابر کر کے وہ آتا ہے. حساب برابر کر کے آتا ہے یا کیا کر کے آتا ہے, یہ ایک آگے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ گنبد کی صدا ہے, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. اللہ. آج ہم اس کو دوسروں کو گالیاں نکالنے کے اوپر دلیر کر رہے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ اس کو لڑائی کرنے پر دلیر کر رہے ہیں. کل کو یہی رخ کب گھوم کے یہ توپ ہماری طرف جو ہے وہ آ جائے گی, اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے, اور جو ہم سکھا رہے ہیں اس کو بھی جائزہ لے لیں کہ ہم بچے کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں. عدنان بھی کیا فرمائیں گے؟ بالکل سلمان بھائی, اس بات کا ادراک کرنا, احتساب کرنا, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ہم اپنی اولاد کی کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں اور کہاں لے کر جا رہے ہیں اسے. والدین کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے. بچے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو آپ جو اسے درس دے رہے ہیں, جو سبق دے رہے ہیں, یہ والا انداز, مارنے پیٹنے والا انداز, یہ کسی طرح بھی درست نہیں. آج تو آپ اس کو کسی دوسرے شخص کو, کسی دوسرے بچے کو مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن آپ اسے مارنے پیٹنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. پھر ہوگا کیا, وہ گھر میں اپنے کبھی چھوٹی بہن کو پیٹے گا اور کبھی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرے گا, کیونکہ آپ نے اسے لڑنے کی ٹریننگ دی ہے, اس پر حوصلہ افزائی کی ہے. گھر کے اندر 2 بھائی ہیں یا بھائی بہنیں ہیں,
چھوٹے چھوٹے بچپن میں ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے باہر والے بچے کو مارنے کے لیے کہا کہ اس نے مارا ہے لہذا تم جاؤ اور اس کو مار کر آؤ، تو کل کو جب گھر میں یہ معاملہ ہوگا نا تو پھر اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہی یہ اپنی بہن کے سر میں بھی مارے گا اور بھائی کو بھی مارے گا، کیونکہ آپ نے مارنے پر یا مار کھانے پر حوصلہ شکنی کی ہے اور مارنے پر اس کو آپ نے ہرس دلائی ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ مار کے آؤ اس کو، تو یہ غلط انداز ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹا لڑائی والے کاموں سے بچنا چاہیے ہمیں، ایسے بچے جو لڑائی کرتے ہیں مار پٹائی کرتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا یا ان کے پاس نہیں جانا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ نے اس کو ایک غلط ٹریک پر لگا دیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، بعض بچے خاندان میں مشہور ہوتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے نا تو پھر جو عزیز و قارب رشتہ داروں کے بہن بھائیوں کے جو بچے ہوتے ہیں مطلب خبردار اس سے بچ کے رہنا بھائی، یہ وہ اس کو ایک کہتے ہیں اٹھائی چوٹ مارنا، جو چیز ہاتھ میں آئی وہی مار دے گا، اور یہ اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہی اس نے پھینک کے مار دینی ہے، تو یوں اور ہوتا کیا ہے پھر بچے بھی دور بھاگتے ہیں، پھر اس طرح کے والدین وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ منع کر دیا ہے، یہ تو جی کہا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ نہ کھیلا کرے، جی ہمارا بچہ ایسا کیا کرتا، وہ ایسا کیا کرتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن اب جو بولے وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس لیے اس انداز میں تربیت نہ کی جائے، یوں جو ہے وہ بچوں کو لڑائی جھگڑے کا ذہن نہ دیا جائے، بلکہ جو ہمارے اسلاف کا انداز ہے، اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے، بچوں کو اچھی تربیت دینا، اس کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے اس کے بارے میں غور فکر کرنا، یہ کل کیا بنے گا، اس کو کیا بننا چاہیے، اس کے حوالے سے انہیں فکر لاحق ہوتی تھی۔ میں ایک عظیم ماں کا ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی بھلائی کی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، جنہوں نے 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، یہ حضور کے خدمتگار بنے کیسے؟ آپ دیکھیں والدہ نے کیسی بھلائی کی اپنے بیٹے کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے، حضرت ام سلیم کے گھر، ان کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری بھی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محرمہ بھی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد ہیں، یعنی رضاعت کے اعتبار سے، تو یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ایک بار جب حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، تو حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ تو کہا یہ میرا بیٹا انس ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنا خادم بنا لیں، یہ آپ کا خدمتگار رہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا۔ آپ دیکھیں کس قدر سعادت مندی کی بات ہے، یعنی والدہ نے غور کیا، فکر کیا، سوچا کہ یہ حضور کا خادم بن جائے، سبحان اللہ، اور وہ خادم بھی پھر ایسے بنے کہ والدہ نے یہ یوں کہہ لیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ اب قبول بھی ایسا کیا، پھر جو دعاؤں سے نوازا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ والدہ نے اپنے بیٹے کو حضور کا خادم بنا کے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر ممتاز کر دیا۔ دنیاوی اعتبار سے جو مال تھا، جو دولت تھی، جو آل اولاد کی جو کثرت تھی، وہ ان کے حصے میں آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت سے۔ اور یہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمتگار تھے، ایک بار نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کام کہا، یہ گئے اور جب واپس آئے نا تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بھئی وہ حضور نے کہاں بھیجا تھا، تو انہوں نے بتایا مجھے کام سے بھیجا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا بھی کیا کام تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ نا ایک راز تھا، اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک راز کی بات ہے۔ والدہ نے پوچھا کیا، تو کہا وہ میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان راز ہے، وہ نہیں بتاؤں گا میں۔ تو اب ماں نے تربیت کی بیٹے کی کہ بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راز کی بات ہے وہ کسی سے مت کہنا، یعنی یہ نہیں کہا مجھے بتا دے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اپنے بیٹے کو تربیت کر رہی ہیں، بیٹا حضور کے جو راز کی بات ہے وہ کسی سے مت کہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک روایت کی، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ شاگرد ہیں ان کے، فرمایا کہ اگر حضور کا راز کسی کو بتانا مقصود ہوتا نا تو ثابت میں تمہیں بتاتا، لیکن ارشاد فرمایا وہ حضور کا راز ہے، اس لیے نہ اپنی والدہ کو بتایا اور نہ اپنے شاگرد کو بتایا، راز جو ہے وہ راز۔ یہ والدہ نے تربیت کی کہ بیٹا حضور کے جو راز کی بات ہے وہ کسی کو نہیں بتانی،
تو بیٹے نے بھی اس بات کو لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں جو لوگوں کو بتانے کی تھی وہی بتائی، جو ان کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے درمیان راز تھے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ تربیت تھی والدہ کی اور یہ وصیت تھی والدہ کی اور آپ نے اس کو لیا۔ یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہہ سکتی تھی مجھے بتا دو بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہ، اور انہوں نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا وہ حضور کا راز ہے نہیں بتاؤں گا، اور پھر والدہ کہہ رہی بیٹا حضور کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ ہم اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں، انہیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس اعتبار سے غور فکر کی حاجت ہے۔ یہ مطلب مار کٹائی اور دھینگا مشتی اور یہ اس طرح کی تربیت کرنے کے بجائے اچھے جو ہے نا وہ اخلاق اس کی تربیت کی جائے جو جس کا تعلق حسن معاشرت سے بھی ہو۔ جب ظاہر سی بات ہے والدین کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر اولاد جو ہے نا واقعی وہ ان کی تربیت کا شاہکار قرار پائے گا۔ یا مرحبا۔